ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے، اور آپ نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4586۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں اور میری والدہ مستضعفین کمزوروں میں سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4587۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان کی تلاوت کی اور فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معانی میں ذاقت کے ہے، تلوہ یعنی تمہاری زبانوں سے گواہی ادا ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے شخص ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں راغم کا معنی ہجرت کا مقام، عرب لوگ کہتے ہیں راغم تا قومی، یعنی میں نے اپنی قوم والوں کو جمع کر دیا۔ موقوتہ کے معنی ایک وقت مقررہ پر، یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4588۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی نے، ان سے عبداللہ بن یزید نے، اور ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آیت اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجئے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4589۔ مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، کہا میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے نازل ہوئی، اور اس باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے، اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4590۔